ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ناظرین گرامی آپ لوگوں کو اطلاع فراہم کر دوں کہ ایک اور بستی سے جو ہے اس وقت فوٹوز آ چکی ہیں جہاں آپ کی امانتوں کو حقداروں تک پہنچانے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں بہرحال کہ کس طرح سے یہ لگاتار ہمارا سلسلہ جاری ہے اور کس طرح کی پہاڑی اور اندرونی دیہاتوں میں بہت ہی زیادہ ضرورت مند لوگوں میں یہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہم مارننگ پرائم ٹائم میں بھی ساری تفصیلات بھی اور اس بستی میں جو تازہ بستی میں دعائیں آپ کے لیے وہ بھی سنایا تھا، لہٰذا آپ مزید بستیوں میں پہنچنا ہے۔ جن احباب نے اس میں حصہ نہیں لیا ہے ضرور لیں، واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر میسج کریں، آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے امریکہ اور یمن میں رسہ کشی جاری ہے۔ ظالم دہشت گرد امریکی ملک وہ لگاتار مسلم ممالک کو تباہ و برباد کرنے کا جو کوئی بھی اس کا صدر بنتا ہے پہلے سے ہی اپنی نیت لے کر کے آتا ہے، منصوبہ بنا کر کے آتا ہے۔ کوئی بھی ایسا امریکہ کا صدر نہیں ہے جس کے دور صدارت میں مسلم ممالک کو تباہی کی جانب نہ دھکیلا گیا ہو۔ اب جو ہے جیسے ہی ظالم دہشت گرد صہیونی درندے اسرائیلی گنڈے وہ فلسطین اور غازہ میں جہاں تباہی مچا رہے ہیں، وہیں امریکہ کے طیارے اس وقت یمن میں دوسرے دن بھی اپنے جارحیت کو جاری رکھتے ہوئے صنعاء پر فضائی حملے کیے، جبکہ یمن کی انصار اللہ تنظیم نے 24 گھنٹوں میں دوسری بار امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ہیری ایس ٹرومین کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دکھایا گیا کہ امریکی لڑاکا طیاروں کو یمن میں انصار اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کرنے کے لیے طیارہ بردار بحری جہاز سے اڑان بھرتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس سے قبل انصار اللہ گروپ سے وابستہ ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی تھی کہ 2 امریکی فضائی حملوں نے پیر کی صبح مغربی یمن کے الحدیدہ کے ضلع زبید میں کاٹن جننگ پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ ایک اور فضائی حملے میں شمالی مشرقی یمن کے الجوف گورنری کے ضلع الحزم میں ایک سرکاری کمپلیکس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حوثی تحریک کے ترجمان نے اعلان کیا کہ انہیں 24 گھنٹوں میں دوسری بار امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ہیری ٹرومین کو شمالی بحر احمر میں متعدد بیلسٹک اور کروز میزائل اور ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنایا۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی بحری جہازوں کو بحر احمر کی طرف جانے سے روکے گا۔ گروپ نے پیر کے اوائل میں ایک بیان میں کہا کہ یمن پر دشمن کے حملے کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ امریکی فوجی طیاروں کو طیارہ بردار بحری جہاز کے متعدد جنگی جہازوں پر متعدد میزائل ڈرون داغے جانے کے بعد جہاں سے انہوں نے اڑان بھری تھی واپس جانے پر مجبور کیا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی جہاں سے اور جس لڑاکا طیارے جہاں سے اڑان بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انصار اللہ براہ راست اس کو جو ہے نشانہ بنا کر کے تباہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ جو نشانہ بنانے کا دعویٰ یمن کے انصار اللہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، لیکن ظالم دہشت گرد امریکہ لگاتار یمن کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے۔ ادھر یمن کے انصار اللہ نے ہی اس تحریک کے سربراہ عبد الملک حوثی نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکی گورنریوں کو نشانہ بنانے والی امریکی جارحیت، چھاپے اور بحری بمباری کا مقصد فلسطینی عوام کو قابض ریاست اسرائیل سے بھوکا رکھنے میں اس کی مدد کرنا ہے۔ الحوثی نے اتوار کی شام ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے پریس بیانات میں کہا کہ اسرائیلی دشمن فلسطینیوں کی نسل کشی میں انہیں بھوکا مارنے، انہیں خوراک سے محروم کر رہا ہے۔ امریکہ غزہ کے بھوکے پیاسے لوگوں کو خوراک فراہم کرنے کے لیے حقیقی معنوں میں صہیونی ریاست پر دباؤ ڈالنے کے بجائے وہ یمنی عوام کو فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی سزا دے رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اپنے منصوبوں کو مسلط کرنے، اپنی خواہشات کی تکمیل میں قابض اسرائیل قابض کا شراکت دار ہے اور غزہ پر اسرائیلی محاصرہ توڑنے میں اس کی ناکامی امریکہ اور اسرائیل کو مزید جرائم کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یمنی مسلح افواج نے غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کے داخلے پر دباؤ ڈالنے کے لیے اسرائیلی نیویگیشن کو دھمکی دینے کا فیصلہ کیا۔ فلسطینی عوام کی حمایت میں اسرائیل نیویگیشن پر پابندی کا اطلاق صرف اسرائیلی دشمن پر ہوتا ہے۔ حوثی نے خبردار کیا کہ اسرائیلی غاصب امریکی حمایت سے غزہ میں نسل کشی کر رہے ہیں، یہ ایسی چیز ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا واحد حل غزہ میں امداد پہنچانا اور اس پٹی کے مکینوں کی بھوک اور پیاس کو ختم کرنا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی خبر آ رہی ہے کہ بیجنگ میں روس، چین اور ایران کا اہم اجلاس ہوا ہے جس سے واشنگٹن سے تل ابیب تک کشیدگی بڑھ چکی ہے۔
حال ہی میں روس، چین اور ایران نے چابہار کے قریب فوجی مشقی کی، جو ٹرمپ کے لیے ایک بڑا چیلنج سمجھا جا رہا تھا، لیکن اب ان تینوں ممالک نے ایک بار پھر ٹرمپ کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ در حقیقت پوٹن اور شی جن پنگ نے ایران کے جوہری پروگرام کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ روس اور چین کی حمایت سے ایران جلدی ایٹمی طاقت والا ملک بن سکتا ہے۔ ایران کا ایٹمی طاقت بننا امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے چین اور روس کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ ایران کے ایٹمی طاقت سے روس، چین کو کیا فائدہ ہوگا؟ امریکہ کی دنیا بھر میں 80 کے قریب ایئر بیس ہیں اور وہ اپنے دشمن ممالک میں بدامنی پھیلانے کے لیے باغیوں کو ہر قسم کی مدد فراہم کرتا رہتا ہے۔ چین نے تائیوان کی مدد کی، جنوبی کوریا سے شمالی کوریا اور یوکرین سے روس کو گھیرنے میں مدد دی۔ پس پردہ امریکہ ان تمام ممالک کی زندگی اجیرن بنا رہا ہے۔ اب چین اور روس نے ایسا اعلان کر دیا جس سے ٹرمپ کی ٹینشن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس ٹینشن کی وجہ عرب میں سرگرم ہونے والی نئی ایٹمی تکون ہے، جو مشرق وسطیٰ میں امریکی تسلط کو چیلنج کر سکتی ہے اور اسرائیل کی غنڈہ گردی کو مکمل روک دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ بیجنگ میں ہونے والی ملاقات میں ایران کے جوہری معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران نے کہا کہ اس کا جوہری پروگرام صرف خوشحالی کے لیے ہے۔ ایران پر امریکہ کی پابندیاں اس کے حقوق کی خلاف ورزی ہیں، اور اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ امن کے لیے دباؤ کی پالیسی نہیں چلے گی۔ امریکہ کو ایران پر سے پابندیاں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس وقت دنیا کے سپر پاور کہلائے جانے والے ممالک میں دو ممالک جو شامل ہیں، رشیا اور چین، انہوں نے پوری طرح سے اس وقت ایران کے سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری بار امریکہ کے صدر بننے والے ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے بہت بری طرح سے وہاں کے عوام کو بھی اور وہاں کی میڈیا کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ ریڈیو چینل وائس آف امریکہ کی بنیادی کمپنی USAGM کا معاہدہ منسوخ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وائس آف امریکہ بھی خطرے میں ہے۔ اس ریڈیو چینل کے ڈائریکٹر مائیکل ابراموٹس نے ہفتے کے روز فیس بک پر کہا کہ انہیں ان کے تقریباً 1300 ملازمین یعنی 1300 ملازمین کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے۔ VOA کے کچھ مقامی ریڈیو اسٹیشنوں نے نیوز کاسٹ بند کر دیے اور موسیقی کے پروگراموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے فنڈنگ روکنے کی وجہ سے 1300 ملازمین جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے، جو وائس آف امریکہ سے جڑے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، ادھر ٹرمپ کی پالیسیوں سے یورپی ممالک بھی سخت ناراض ہیں۔ فرانسیسی رہنما نے امریکہ سے اسٹیچو آف لبرٹی واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے فیصلوں سے عالمی سیاست میں جہاں ہنگامہ برپا کیا، یورپ کی کئی ممالک امریکہ کی اس بدلی ہوئی پالیسی کی وجہ سے کافی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ایسے میں فرانس نے بھی اب امریکی انتظامیہ کو دھمکی دے ڈالی ہے۔ حالانکہ فرانس کی اس دھمکی پر لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا ایسا حقیقت میں ممکن ہے۔ فرانس میں سوشلسٹ اور ڈیموکریٹک گروپ کے رہنما رافیل گلائکس مین نے ٹیرف لگانے کی دھمکی دینے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میں ان امریکیوں سے کہنا چاہوں گا جو سائنسدانوں کو کام سے نکال رہے ہیں، ظلم کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، انہیں فرانس کے ذریعے 1886 میں تحفے میں دی گئی اسٹیچو آف لبرٹی کو واپس کر دینا چاہیے۔ پولیٹیکو کے مطابق گلائکس مین نے کہا کہ فرانس نے اسے آپ کو ایک تحفے کی شکل میں دیا تھا، لیکن آپ اس کی قدر نہیں کرتے۔ یقینی ہے کہ آپ اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں، اس لیے آپ اسے واپس کر دیجئے، یہ اپنے گھر یعنی فرانس میں ٹھیک رہے گا۔ گلوکس مین نے ٹرمپ پر طنز کستے ہوئے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ لگاتار اچھے لوگوں کو کام سے نکالتی جا رہی ہے۔ اگر امریکی ایسے ہی اپنی نوکری رکھنا جاری رکھتے ہیں تو فرانس کے لیے فائدہ مند ہی ہوگا۔ یہ لوگ یہاں یورپ میں آئیں اور یورپی معیشت کو بڑھانے میں مدد کریں۔ تو من جملہ طور پر ناظرین گرامی، ٹرمپ سے خود اس کے اپنے بھی اس وقت بڑے ناراض ہیں۔ امریکہ سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ملازمین جب ناسا کے دفتر پہنچے تو کاکروچ دیکھ کر کے پریشان ہو گئے اور کاکروچوں نے ان کا استقبال کیا تو ناسا کے آفس کی بد انتظامی دیکھ کر سبھی حیران نظر آئے۔ جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد سے امریکہ میں بڑی پیمانے پر جو تبدیلی دیکھی جا رہی ہے، اس تبدیلی کا سب سے زیادہ اثر سرکاری ملازمین پر پڑ رہا ہے۔ ایک طرف چھٹنی تو دوسری طرف کٹوتی کرنے کے لیے حکومت کے ذریعے ایک سے ایک طریقے اپنانے سے سرکاری اور کانٹریکٹ ملازمین کی پریشانی بہت بڑھ گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے معاون ایلن مسک نے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی DOGE کا کام سنبھالنے کے بعد ہڑکمپ بھی مچا ہے۔ امریکہ کی حکومت نے سرکاری ملازمین کو ورک فرام ہوم چھوڑ کر دفتر آنے کا فرمان بھی جاری کر دیا ہے۔ 2020 میں کووڈ-19 کے بعد سے لاکھوں ملازمین ورک فرام ہوم کر رہے تھے، وہیں جب لوگ آفس پہنچے تو نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں ٹوائلٹ پیپر تک نہیں ہے، آفس میں کاکروچ نے قبضہ کر لیا ہے، بیٹھنے کے لیے ڈیسک تک موجود نہیں ہے۔ یہ حال عام دفاتر کا نہیں بلکہ ناسا جیسے خلائی ایجنسی کے دفتر کا ہے، جو اکثر سرخیوں میں رہتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے ایک تاجر کو اگر آپ صدر بناتے ہیں
تو اسی طرح کے فیصلے لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ راجستھان میں بھی مذہبی مقامات پر لاؤڈ اسپیکر پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ ریاست کے وزیر قانون جوگارام پٹیل نے مذہبی مقامات پر لاؤڈ اسپیکر کے حوالے سے بڑا بیان جاری کیا ہے۔ جے پور کے ہوا محل کے ایم ایل اے بال مکنداچاریہ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سبھی مذاہب کو قانون کے اندر رہ کر اپنی مذہبی روایت پر عمل کرنا چاہیے، وہ طے شدہ قوانین پر عمل کریں۔ کسی کی نیند خراب ہو یا زندگی درہم برہم ہو تو یہ درست نہیں، ضرورت پڑنے پر حکومت سخت ایکشن لے گی۔ پٹیل کے اس بیان کے بعد ریاست میں سیاست گرم ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر کرناٹکا سے خبر آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سے بیان جاری کرنے والا، نفرت پھیلانے والا سوڑی بڑے، اس کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے، اور وہ بھی اڑلال تھانے میں، اور کانگریس لیڈر رشید نے اڑلال تھانے میں اس کے خلاف معاملہ درج کروایا، ایف آئی آر درج کروایا۔ انہوں نے مسلمانوں پر اور مسلم لڑکیوں پر حملہ کرتے ہوئے حال ہی میں گھر واپسی کا حوالہ دیتے ہوئے بیان جاری کیا تھا کہ کب تک جو ہے لو جہاد کے سلسلے میں بات کریں گے، کب تک جو ہے اپنی لڑکیوں کو دوسرے مذہب کے لڑکوں کے حوالے کرتے رہیں گے۔ اب ہمیں اپنے دھرم کے لڑکوں سے، نوجوانوں سے بھی یہ کہنا پڑے گا کہ وہ دیگر اور دوسرے دھرم کے لڑکیوں کو بھی دیکھیں اور ان کے ساتھ بھی عشق بازی کریں۔ تو ناظرین گرامی، براہ راست یہ شخص جو ہے مسلم لڑکیوں اور مسلم خواتین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہندو نوجوانوں کو ورغلانے کی اور نفرت بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے چلتے اس وقت جو اس کے خلاف معاملہ درج ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملے اب ان تک کہاں تک اثر کرتے ہیں یہ بہتر آپ جانتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، نفرت کی بات کر رہا تھا، دیکھیے ایک اور نفرت کی ویڈیو آ گئی۔ اس ملعون و مردود کو تو آپ جانتے ہیں، جنتر منتر پر آج مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے احتجاج کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، تو لگی تھی اس کو مرچی، جو ملعون ہے، مردود ہے، گستاخ ہے، اور وہ اس احتجاج کو روکنے کے لیے اپنے بٹالین کے ساتھ آ گیا، لیکن پولیس نے اس کو روک کر کے واپس جانے پر مجبور کیا۔ یہ نفرتی لوگ باز نہیں آ رہے ناظرین گرامی، پورے بھارت کو تباہ کر کے ہی یہ لوگ ہوش میں آئیں گے، ایسا محسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی ویڈیوز آتے ہیں تو لوگ سوشل میڈیا میں تبصرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا گفتگو ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔